الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ اور حالات حاضرہ میں ایک مسلمان اور ایک مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، لیکن 2 جمعوں سے یہ سلسلہ رک گیا تھا اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس سلسلے میں ایمانیات، اسلامیات اور اسی طرح سے قرآن و سنت کا جو صحیح منہج ہے اس سے متعلق گفتگو آگے بڑھائی جائے گی، لیکن اس کے لیے کوئی دوسرا موقع دیکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سلسلہ چل رہا تھا اور آپ حضرات سے جو اپیل کی گئی تھی، جس انداز سے گزارش کی گئی تھی کہ ہم کو ان حالات میں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ان حالات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حد تک اسلام پر اور اسلامی تعلیمات پر باقی ہیں۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ آئندہ اگر اس سے مشکل حالات آ جائیں، اس سے زیادہ مشکلات میں مسلمان گرفتار کیے جائیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ مسلمان آگے کے لیے کیا تیاریاں کر کے رکھتا ہے؟ مسلمان، ایک سچا مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ہر قدم کو پھونک کر کے رکھتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا جائے، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور دنیا کے اندر اس انداز سے زندگی گزارو جس انداز سے ایک مسافر اپنا ساز و سامان، اپنا مال و متاع اور سارا کا سارا سرمایہ سمیٹ کر کے ایک محدود دائرے میں اس کو سمیٹ لیتا ہے اور اس کے بعد سفر کرتا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی مثال ایک مسافر کی طرح سے ہے۔ مسلمان اس بات سے ہمیشہ خائف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت واقع ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس کو جواب دینا پڑے۔ مسلمان کے یہاں جواب دہی کا تصور ہر وقت اس کے ذہن میں سمایا رہتا ہے۔ وہ اپنے موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی زندگی جو 20-25 سال، 30 سال، 40 سال یا 50-60 سال اور 100 سال تک مشتمل ہے اور اس میں محدود ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا محدود ہے، یہ زندگی محدود ہے، اس میں ملنے والی نعمتیں انسان سے ایک دن چھن جاتی ہیں۔ وہ نعمتیں جو نعمتیں دنیا میں دی جاتی ہیں، ان نعمتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ اس زندگی کے لیے اور اس دنیا کے لیے تیاری کرتا ہے جو دنیا ہمیشگی کی دنیا ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین کے آگے جواب دے کر کے انسان کو آگے کی زندگی کے لیے آرام یا اسی طرح سے عذاب کو مول لینا ہے۔ اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے دنیاوی محدود زندگی، اس کی دنیاوی جو محدود زندگی تھی، اس کے نتیجے میں اس نے آخرت کا کتنا سودا کیا، آخرت میں کامیابی کے لیے کتنی تیاریاں کی، اور اس کے سامنے وہ پوری کی پوری داستان، صحابہ کرام کا پورا دستور اور پوری زندگی، سیرت صحابہ، سیرت رسول اور اس کے سارے نکات ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کس انداز سے نیکوکار، نیک صالح، قرآن مجید اور سنت رسول کو اختیار کرنے والے
اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنے والے اور اس پر مکمل طریقے سے جو حق ان پر بنتا تھا اس کے طریقے سے زندگی گزارتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں جو خاص پہلو تھا وہ یہ تھا کہ وہ آخرت کی تیاری کرتے تھے۔ وہ اگر تنہائی میں ہوتے تھے تو ان کی آنکھیں اشبار ہوتی تھیں، اگر وہ تنہائی میں ہوتے تھے تو وہ سجدہ ریز ہوتے تھے اور اللہ رب العالمین سے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ ایسے صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا، وہ نبی آخر الزماں جس کو معصوم قرار دیا گیا، وہ نبی آخر الزماں جس کو سید الانبیاء بنایا گیا، وہ نبی آخر الزماں جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ قبر میں اگر کسی امتی نے اس کے بارے میں صحیح جواب نہیں دیا تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ سجدہ کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، قیام کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے تو اتنا طویل ہوتا تھا کہ مبارک پیر میں آپ کے مبارک چہرے میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود اتنی زیادہ جستجو اور محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ شکر گزاری اور یہ اطاعت، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا یہ جذبہ آج مسلمانوں کے اندر سے، چاہے وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، چاہے وہ قرآن و سنت پر چلتے ہوں نہ چلتے ہوں، چاہے وہ بدعات کو اختیار کرتے ہوں، شرکیات کو اختیار کرتے ہوں، اس کے باوجود موجودہ دور کی خرافات، موجودہ دور کے ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر اور اپنے نفس پر اعتماد کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھ لیا ہے۔ مسلمان یہ سمجھ بیٹھا کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام روئے زمین کا سب سے زیادہ سچا مذہب ہے، لہذا مسلمان کی نجات کے لیے ہی اتنا کافی ہے۔ معاف فرمائیں گے، ایسے اسلام کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو سانس لینے کی توفیق دی، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک زندگی دی اور اس کے بعد آپ کے پینے کے لیے، آپ کے کھانے کے لیے، آپ کی غذائیت کے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، جس کے ذریعے سے بچے کو ایسی غذا ملی کہ دنیا کی کوئی غذا اس کی تلافی نہیں کر سکتی، اس کا مقام نہیں لے سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں دی، آپ کو ماں دی، آپ کو باپ دیا، آپ کو بھائی بہن دیے، آپ کو دنیا کے اندر چل چلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے مکانات دیے، سردی سے بچنے کے لیے اوڑھنے کا سامان دیا۔ اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے وسائل کھول دیے۔ آپ آرام سے اذان دیں، آرام سے اقامت کہیں، آرام سے سجدے کریں، آرام سے رکوع کریں، آرام سے عبادات کو انجام دیں، اس کے باوجود مسلمان ناشکرا ثابت ہوا اور انسان ناشکرا ثابت ہوا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ماضی کی زندگی میں سیرت رسول کا مطالعہ کریں، ماضی کی زندگی میں جا کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور سنت رسول کو اپنانے اور صحابہ کرام کو سکھانے میں کون سے زیادہ احتیاط کا اور کس حد درجے کے احتیاط کا خیال کیا۔ آپ ہر چیز میں صحابہ کرام کو اسی طرح سے چلنا سکھاتے تھے، بیٹھنا سکھاتے تھے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ساری کی ساری چیزیں سکھاتی ہے۔ کبھی یہودیوں نے، اسلام دشمنوں نے اعتراض کر دیا کہ تمہارا نبی کیسا ہے، وہ تو تم کو پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کے لیے یہ نبی بھیجا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں، ہمارا نبی ایسا ہے جو ایک ماں کی طریقے سے اپنے بچے کو تمام کی تمام چیزیں سکھاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ استنجا کے کیا آداب ہیں، وہ بتاتا ہے کہ آب دست لینے کا کیا سلیقہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ قضاء حاجت کے کیا آداب ہیں، وہ بتاتا ہے کہ اس طریقے سے سو گے تو تمہارے لیے مفید ہے، وہ طریقہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے مضر ہے۔ وہ بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، بیدار ہونے اور سونے کا طریقہ، تمام کی تمام چیزیں ہم کو سکھاتا ہے اور ہماری انگلی پکڑ پکڑ کر ہم کو ساری کی ساری چیزیں بتاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری اور تمہاری مثال اس طریقے سے ہے جیسے
ایک شمع جل رہی ہو، کہیں آگ جل رہی ہو، اور اس میں پتنگے رات کے پہر میں گر گر کر اپنی جانیں ہلاک کر رہے ہوں، تباہ ہو رہے ہوں، میں اسی طرح سے تم کو دیکھتا ہوں کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی چمک دمک میں اور دنیا کی آلائشوں میں دنیا کے پیچھے دوڑتے ہو، اور میں ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو پیچھے کھینچتا ہوں کہ یہ راستہ تم کو گمراہی کی جانب لے جائے گا، یہ راستہ تم کو ظلمت کی جانب لے جائے گا، یہ راستہ تم کو راہ راست سے بھٹکا دے گا۔ اس وجہ سے اس راستے کو اختیار نہ کرو، بلکہ آؤ قرآن مجید کی جانب، آؤ سنت رسول کی جانب آؤ، اور دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے تم سے کیا مطالبات کیے ہیں، تم کو کس انداز سے چلنے کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے روکا ہے، کون سی چیزوں کو تمہارے لیے بھلائی قرار دیا، کون سی چیزوں کو برائی قرار دیا، کس انداز سے چلنے کا حکم دیا، کس انداز سے لین دین کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زندگی کا پورا دستور مرتب کر دیا۔ زندگی میں کوئی بھی معاملات ہوں، پڑھائی لکھائی ہو، لین دین ہو، تجارت ہو، کھانا پینا ہو، بیدار ہونا اور سونا ہو، گاڑی گھوڑے خریدنا ہو، مکانات بنانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، ساری کی ساری چیزوں میں اسلام نے آپ کے سامنے رہنمائی پیش کر دی کہ کون سی چیزوں کے دائرے میں رہ کر کے آپ ان چیزوں کو جائز طریقے سے اختیار کر سکتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد آپ دائرے اسلام سے نکل جائیں گے، آپ قرآن و سنت سے بھٹک جائیں گے، آپ کا راستہ شیطانوں والا راستہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان فرما دی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کے بعد زمین پر ایک لکیر کھینچ دی، اور اس کے دائیں اور بائیں جانب بہت ساری لکیریں کھینچ دی، اور فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ سن لو کہ یہی اللہ رب العالمین کا سیدھا راستہ ہے، جو سیدھی لکیر ہے، یہ ایسا راستہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات پر چلنے کی رہنمائی کرتا ہے، یہ ایسا راستہ ہے جو صحابہ کرام کے احترام کی تلقین کرتا ہے، یہ ایسا راستہ ہے جو سنت رسول کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے، یہ ایسا راستہ ہے جس پر چل کر انسان بنتا ہے اور شیطانی راستوں سے دوری اختیار کرتا ہے، یہ ایسا راستہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے لیے مسکرانا سیکھتے ہیں، یہ ایسا راستہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعامل کرنا سیکھتے ہیں، یہ ایسا راستہ ہے جس راستے پر چل کر کے انسان کو یہ ہنر آتا ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، اپنے مسلمان ایسے بھائیوں کو جو بھٹک گئے ہیں، جن کو قرآن و سنت کے سچے مفہوم سے سروکار نہیں ہے اور ان کے علماء نے ان کو بھٹکا دیا ہے، ان کو دین اسلام سے، قرآن و سنت سے کیسے قریب لایا جائے۔ اور ایسا ملک جو ملک ایک سیکولر ملک ہے، جس ملک میں رہ کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک کے اندر دعوت و تبلیغ آسان بھی ہے، اور ایک ناحیے سے دیکھا جائے تو اپنی باتیں دوسروں تک پہنچانا جتنا آسان اس ملک کے اندر ہے وہ کہیں پر نہیں ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق دعوت و تبلیغ کے میدان سے ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے میدان سے۔ بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ یہ لوگ منکرات سے روکتے نہیں تھے، برائیوں سے روکتے نہیں تھے، برائیوں سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، فعلوہ، بلکہ اس کو انجام دیتے تھے، اس پر چلتے تھے، لوگوں کو بہکاتے تھے، لوگوں کو راہ راست سے نکال کر کے شیطانی راستوں پر لا کر کے کھڑا کر دیتے تھے۔ بنو اسرائیل کی ایک قبیح عادت تھی جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج کے دور میں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اٹھانے والے لوگ کثرت سے نظر آتے ہیں۔ آج کے دور میں ایسی جماعتیں مسلمانوں کے بیچ میں موجود ہیں جو دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں، ان کا دن و رات اسی میں صرف ہوتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے
اور باریکی سے دیکھا جائے تو ایسی صورت میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ لوگ نہ قرآن مجید کے تقاضوں پر چلتے ہیں، نہ سنت رسول کو اختیار کرتے ہیں، اور ان کے یہاں امر بالمعروف اگر موجود ہے تو نہی عن المنکر موجود نہیں ہے۔ جہاں سے ٹولیاں گزرتی ہیں وہیں پر دیکھ چلتے ہیں، جہاں سے ٹولیاں گزرتی ہیں وہیں قبر پرستی کی جاتی ہے، جہاں سے ٹولیاں گزرتی ہیں وہیں جھوٹ بولتے ہوئے افراد ہوتے ہیں، جہاں سے ٹولیاں گزرتی ہیں وہیں بے پردہ خواتین ہوتی ہیں۔ لیکن کسی کے بارے میں کبھی انگلی اٹھا لینا یا منکر کے بارے میں کسی کو ٹوکنا، برائی سے کسی کو دور کرنے کی جسارت کرنا، یہ چیز ان کے یہاں نہیں پائی جاتی، جبکہ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے عذاب کا سبب قرار دیا ہے۔ تو امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کا حکم دینا یا نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا، یہ دو ایسے فریضے ہیں جو امت اسلامیہ کے ہر فرد پر اس کے علم کے مطابق، اس کی معلومات کے مطابق اور اس کے یقین کے مطابق اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ انسان چلتے پھرتے اپنے دوست و احباب کو دعوت و تبلیغ کرے، انسان ہوائی جہاز یا بسوں میں سفر کرتے ہوئے اپنے بغل میں بیٹھے ہوئے آدمی کو دعوت و تبلیغ کرے، انسان اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے، انسان اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو، نئی نسل کو یہ بتائے کہ نمازوں کے کیا مقام ہے، صلاۃ جنازہ کا کیا طریقہ ہے، کس انداز سے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ ساری کی ساری چیزیں مفقود ہیں۔ گھروں میں شرکیات ہوتی ہیں، گھروں میں بدعات ہوتی ہیں، پڑوسی نہ جانے کون کون سے ریت رواج کو اختیار کیے ہیں، لیکن ہمارے جذبات بھڑکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں پنپ رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلم نوجوان معصوم گرفتار کیے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا بھی کچھ تقاضا ہے، دعوت و تبلیغ کے بھی کچھ اصول ہیں، دعوت و تبلیغ کے کچھ مراتب ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے آپ پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے خاندان کی اصلاح کریں، اپنی آل اولاد کی اصلاح کریں۔ بچہ بے نمازی ہوگا تو آپ نمازی بن کے کیا کر لیں گے؟ اللہ رب العالمین آخرت میں آپ سے سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ سن لو کہ تم میں سے ہر ایک انسان ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری ماتحتی میں فلاں فلاں لوگوں کو دیا گیا تھا، ان کو نمازی کیوں نہ بنا سکے، ان کو بدعات سے دور کیوں نہ کر سکے، ان کو شرکیات سے دور کیوں نہ کر سکے۔ یہ مسلمانوں کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے اپنے اندر احساس پیدا کریں، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو، یہ بیداری پیدا ہو کہ ہم معاشرے سے کس انداز سے برائیوں کو کاٹ کر کے پھینک دیں گے، کس انداز سے ہم معاشرے کے لوگوں کو اچھائیوں کے راستے پر لانے کے لیے محنت اور جستجو کریں گے۔ یہ ساری کی ساری تدابیر اختیار کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ فریضہ مسلمانوں سے رخصت ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر کچھ لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں تو نہ اس کے اصولوں سے واقف ہیں، نہ قرآن و سنت کے علوم سے واقف ہیں، نہ قرآن و سنت کے اصول سے واقف ہیں، نہ قرآن و سنت کے احکام و مسائل سے واقف ہیں، نہ قرآن و سنت کے دلائل سے واقف ہیں۔ وہ نہ عربی زبان جانے، نہ عربی زبان کے قواعد جانے، نہ قرآن مجید کے تراجم پڑھ سکیں۔ ان کا اعتماد اگر کچھ کتابوں پر ہے تو ایسی کتابیں ہیں جن کتابوں میں گمراہی کے واقعات لکھے ہیں، جن کتابوں کے اندر ایسی ایسی کرامتیں درج ہیں جن کو سن کر کے عقلیں پریشان رہ جاتی ہیں، نہ دلائل ہیں نہ قرآن و سنت کے مسائل ہیں، ایسی ایسی خرافات، اور اس کے باوجود مسجدوں میں اس کو پڑھنے کو واجب قرار دیا جائے۔ کوئی ترجمہ قرآن کرنے کی جسارت کرے یا ترجمہ قرآن پیش کرنے کی جسارت کرے یا درس حدیث کا معاملہ آئے تو ایسی صورت میں یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری کتاب کے علاوہ کوئی کتاب مسجد میں داخل نہیں کی جا سکتی۔ تو دعوت و تبلیغ کا معیار ہمارا اتنا گر چکا ہے، اور جو لوگ
قرآن مجید اور سنت رسول کو سمجھتے ہیں، اس کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، اس کی دعوت و تبلیغ کے اصولوں کو سمجھتے ہیں، اس کے احکام و مسائل کو سمجھتے ہیں، اس کے اصولوں کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے ہاں یہ چیز بالکل مردہ نظر آتی ہے۔ وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے دعوت و تبلیغ اپنے نفس کے لیے کر لی، ہم نے اپنے آپ کو نماز کے لیے آمادہ کر لیا، ہم نے تلاوت کلام پاک کر لی، تو یہی اتنا کافی ہے، معاف فرمائیں گے۔ یہ چیز آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی مکمل دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تین اسالیب بتا دیے گئے، فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین کے راستے کی جانب تم لوگ تین طریقے سے بلاؤ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ معروف فقیہ و محدث گزرے ہیں، اگرچہ میں اس بات کی صراحت کرنا اپنی عادت سمجھتا ہوں اور اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے یا یہ اتہام لگائے کہ ہاں ابن تیمیہ کی تقلید کی جاتی ہے تو معاف فرمائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابن تیمیہ بھی رحمۃ اللہ علیہ انسان تھے، غلطیوں کا امکان تھا، لیکن قرآن و سنت کی خدمت انہوں نے انجام دی، اور قرآن و سنت کو سمجھ کر کے اخلاص کے ساتھ انجام دی۔ اس وجہ سے ان کا نام لینا یا ان کے اقوال، اور بالخصوص وہ اقوال جو قرآن مجید اور سنت رسول کی روشنی میں ہیں، ان کو بیان کرنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں، کہتے ہیں کہ آیت کریمہ میں تین اسالیب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلا اسلوب ہے کہ انسان دوسروں کو، داعی جس کو دعوت دے رہا ہے، اس کو حکمت کے ساتھ قرآن و سنت کی جانب بلائے۔ دوسرا اسلوب اختیار کیا گیا، موعظہ حسنہ کے ذریعے اس کو اسلام کی جانب بلائے۔ اور تیسری چیز ہے جدال باللتی ہی احسن، اس سے بحث و مباحثہ کیا جائے، اس کے سامنے حجت قائم کی جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو بلایا جاتا ہے، مدعوین جو ہیں، جن کو دعوت و تبلیغ کی جاتی ہے، ان کی تین قسمیں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے تین اسالیب کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ لوگ جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، وعظ و نصیحت کے ساتھ آپ اسلام کی جانب بلائیں۔ دوسرے وہ لوگ جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن اس کان سے سنتے ہیں، اس سے نکال دیتے ہیں، سن لیتے ہیں لیکن عمل پیرا نہیں ہوتے، سن لیتے ہیں لیکن اس کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور آج کے مسلمانوں کی اکثریت اسی قسم میں سے ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مواعظ حسنہ کیے جائیں گے، ان کے سامنے واقعات بیان کیے جائیں گے، ان کے سامنے قرآن مجید اور سنت رسول کے دلائل اور اس کی آیتیں اور اس کی حدیثیں ذکر کی جائیں گی، تاکہ یہ عبرت حاصل کر سکے اور اپنی اس بے راہ روی کو اور اسی طرح سے اپنی اس سستی کو، اپنی اس کاہلی کو دور کر کے اسلام سے قریب آ سکے۔ اور تیسرا طریقہ ان لوگوں کے ساتھ اختیار کیا جائے گا جو آپ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کہتے ہیں کہ آؤ قرآن مجید کی کچھ آیتیں سن لی جائیں، وہ کہتے ہیں، آپ ان کے سامنے کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی باتیں کر لی جائیں، تو وہ جھٹک کر کے نکل جاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں سننے والے، ہمارے لوگ جو ہم کو بتا دیتے ہیں، ہم نے جو کچھ پڑھ لیا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو سرکشی اختیار کریں، جو قرآن و سنت کو سمجھنا نہ چاہیں، ان لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ جدال باللتی ہی احسن، ان سے بحث و مباحثہ کیا جائے، آداب کے دائرے میں اور اخلاقیات کے دائرے میں، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ضرورت ہو تو ان کو دعوت دے کر کے گھر بلایا جائے اور ان کے سامنے حجت رکھی جائے، ان کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل رکھے جائے، ان کے سامنے حجت قائم کی جائے اور ان کو لاجواب کر دیا جائے، ان کے پاس کوئی جواب نہ رہے، سوائے راہ فرار کے کوئی راستہ نہ رہے۔ ایسی صورت میں اگر سرکشی کرنے والوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ہم جدال باللتی ہی احسن کا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ یہ تین اسالیب ہیں۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں اسی سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہید لمبی ہو گئی، وقت کم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو دعوت و تبلیغ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کے بارے میں جو فرمایا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ منکرات سے روکتے نہیں تھے
بلکہ اس کو انجام دیتے تھے۔ یہ چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم کتنے مسلمانوں کو بیڑی سگریٹ سے روکتے ہیں، کتنے مسلمانوں کو خواتین کو بے پردگی سے روکتے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو داڑھی موڑتے ہیں یا کاٹتے ہیں ان کے سامنے دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو غیر اسلامی ریت رواج کو اختیار کرتے ہیں، ہم کس حد تک ان کے سامنے اسلامی تعلیمات کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منکرات سے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ منکرات کا گڑھ اور منکرات کی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اسالیب ہیں، جو بھی وسائل ہیں، اگر مسلمانوں کے علاقوں میں ان کو دیکھنا ہے تو آپ آرام کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ فجر کی نماز پڑھ کے نکل جائیں، کتنے ایسے گھر ہیں جن کے باہر شراب کی بوتلیں مل جائیں گی، کتنے ایسے گھر ہیں جن کے باہر ایسی علامتیں مل جائیں گی جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس گھر میں آج رات کی تاریکی کو جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزرنی چاہیے تھی اس کو لہو لعب میں اور منکرات میں گزارا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے علاقے کا معاملہ ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو فجر کی نماز چھوڑ کر کے پڑے ہوتے ہیں، ان کو نمازوں سے مطلب نہیں، اور جب نکلے اپنی تجارت میں پہنچے تو تجارت کی ابتدا بھی اس انداز سے کی جاتی ہے جو غیر اسلامی طریقے ہیں۔ تو جو بھی منکرات آپ کو دیکھنے ہیں غیر مسلموں کے علاقے میں، شاید منکرات کی وہ ابتر قسمیں نظر نہ آئیں جو مسلمانوں کے علاقے میں نظر آتی ہیں۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہماری جماعتیں کتنی بھی وسعت اختیار کر لیں، لیکن منکرات کے باب میں ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے جو واجب اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے نہیں علی المنکر کا، اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کو منکرات سے پاک کریں، لوگوں کو حرام خوری سے توبہ کرا کر کے حلال خوری پر راضی کریں، لوگوں کے سامنے بتائیں کہ کون سی چیزیں اسلام میں مطلوب ہیں اور کون سی چیزیں مذموم ہیں، ان چیزوں کو اختیار کیا جائے۔ اسلام کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے جن چیزوں سے اسلام نے روک دیا ان سے رک کر کے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو انجام دے کر کے ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم نصیحتوں کو ذکر فرمایا کہ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم اللہ رب العالمین کے راستے کے بارے میں، دین اسلام کو اختیار کرنے کے بارے میں چند چیزوں کا خیال کرنا۔ فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ لے میرے پیارے بیٹے، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور اس راستے میں جب تم اچھائیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، تو ایسی صورت میں تم کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا، تمہارے اوپر مشکلات آئیں گی، تم کو گرفتار کیا جائے گا، تم کو زد و کوب کیا جائے گا، تمہارا دائرہ تنگ کیا جائے گا، تم کو پریشان کیا جائے گا، اور نہ جانے کون کون سے اتہامات اور الزامات تمہارے اوپر لگائے جائیں گے، تم کو مجنون اور دیوانہ کہا جائے گا۔ لیکن آپ کے سامنے یہ داستان ہونی چاہیے، یہ حقیقت ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس فریضے کو انجام دیا تو آپ کو بھی مجنون کہا گیا، آپ کو بھی پاگل کہا گیا، آپ کو بھی دیوانہ کہا گیا، آپ کے اوپر بھی لہو لہان کرنے کے لیے پتھراؤ کیے گئے، آپ کو بھی مارنے کے لیے اور نیست و نابود کرنے کے لیے ساری سازشیں کی گئیں۔ کفار و مشرکین مکہ کے آگے آپ کو جھکنا پڑا، آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں پیش آئیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس مشن پر باقی رہے۔ تو لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور اس راستے میں یقینی بات ہے کہ انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، اس فریضے کو انجام دینے والوں پر مشکلات آئیں گی، تو ایسی صورت میں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ جو کچھ مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرنا، ان پر آرام کے ساتھ اور صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لینا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان مشکلات پر صبر کر لے،
یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان مشکلات آنے کے باوجود اپنا آپا نہ کھوئے، بلکہ صبر کے دامن کو تھام کر کے اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرے، اور یہ توفیق طلب کرے کہ اللہ رب العالمین ان ھذا قومی، یہ میری قوم ہے جو جانتی نہیں، اس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دے، اس کو راہ راست دکھا دے، اس کو قرآن و سنت پر چلنے کا ہنر سکھا دے۔ اللہ رب العالمین سے وہ دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اور آج کے دور میں کوئی داعی ایسا دکھا دیا جائے، دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے والا کوئی ایسا انسان دکھا دیا جائے جو صبر کے دامن کو مکمل طریقے سے تھام کے رکھتا ہے، اور جن لوگوں کے درمیان وہ دعوت و تبلیغ کرتا ہے ان کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر کے رات کی تنہائی میں اپنے آنسو بہاتا ہو، ایسا داعی دکھایا جائے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین سے بھیک مانگتا ہو، ایسا داعی دکھایا جائے۔ آج کے دور میں جو مفاد پرستی کا دور ہے، جو نیک نامی کا دور ہے، جو شہرت طلبی کا دور ہے، اس دور میں ہر انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بڑھا کر کے، دوسرے پر چڑھا کر کے دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا ریکارڈ کیا ہے، میرے ذریعے سے کتنے لوگوں نے نمازیں ادا کرنی شروع کی۔ صحابہ کرام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے میدان میں کبھی نتیجے کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ نتیجہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے چچا فوت ہونے لگے تو آپ نے کہا کہ اے میرے چچا، آپ کلمۃ احاج بہا عندک عند اللہ، کہ ایسا کلمہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے سے میں قیامت میں اللہ رب العالمین کے سامنے حجت قائم کروں گا۔ کفار و مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں، کیا آپ اپنے دین سے پھر جائیں گے، محمد کے اوپر ایمان لے آئیں گے؟ تو ایسی صورت میں ان کو ہدایت نہیں ملی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں، چاہے اس نے آپ کے اوپر کتنے بھی احسانات کیے ہوں، آپ کو پالا ہو، آپ کو پوسا ہو، آپ کی پرورش کی ہو، آپ کے مشکلات میں آپ کا ساتھ دیا ہو، ساری کی ساری چیزوں کو انجام دیا ہو، آپ کے آنسو نہ دیکھ پایا ہو، آپ کو لہو لہان دیکھ کر کے برداشت نہ کر پایا ہو، آپ کے سلسلے میں کوئی آواز کسے، کسی انداز کا اتہام لگائے، وہ برداشت نہ کر سکا ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہدایت ہی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ آج کے دور میں ہم ہدایت کو تلاش کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے ہاتھ پر ہدایت لائے، اور اس ہدایت کا باقاعدہ ایک فہرست تیار کی جاتی ہے، اور موجودہ دور میں پیسے کمانے کے جو ذرائع ہیں ان میں سے بنیادی ذریعہ یہ ہدایت کی کہانیاں بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس باب میں اخلاص کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جو کچھ تم کو مشکلات آئیں ان مشکلات پر تم صبر کرو، تحمل سے کام لو، اللہ رب العالمین تم کو استقامت عطا فرمائے گا۔ یہ دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصول میں سے ہے۔ اور سورۃ العصر جس میں اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کی قسم ہے زمانے کی، یہ قسم ہے صلاۃ عصر کی پوری انسانیت یہ گھاٹے اور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا۔ یہ ایمان لانا، یہ اعمال صالحہ کو انجام دینا کافی نہیں ہے، آگے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یہ لوگ دعوت و تبلیغ بھی کرتے ہیں، حق کی وصیت بھی کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد، اعمال صالحہ کو انجام دینے کے بعد، اللہ رب العالمین کو اپنا مولائے حقیقی سمجھنے کے بعد، ایمانیات کے تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد یہ لوگ اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں، نمازی بنتے ہیں، سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو، اسلامی عبادات کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ یہی اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں،
حق کی وصیت کرتے ہیں یعنی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور وتواصوا بالصبر، اور اس حق کی وصیت میں، دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے میں ان کے اوپر جو کچھ مشکلات آتی ہیں ان مشکلات پر ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ان کا وتیرہ ہے۔ یہ 4 صفات اگر مسلمان کے اندر داخل ہو جائیں، مسلمان ان کو اختیار کر لے اور ان کے تقاضوں پر عمل کر لے، تو ایسی صورت میں مسلمان گھاٹے اور خسارے سے دور ہو جائے گا۔ لیکن آج کے دور میں پہلی ہی خصلت ناکامی کی زد میں آ کر کے تباہ و برباد ہو گئی۔ مسلمانوں نے ایمانیات کے باب میں غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، شرکیات کو اختیار کر لیا، بدعات کو اختیار کر لیا، اعمال صالحہ کے نام پر مسلمانوں نے بدعات کو اختیار کر کے ائمہ کے اقوال کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا اور سنت رسول کو نظر انداز کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نہ پہلا مرحلہ پورا ہوا، نہ دوسرا مرحلہ پورا ہوا۔ نتیجے میں مسلمان تباہی اور بربادی کی زد میں آ کر کے تباہ و برباد ہو گیا۔ کہیں اس کی مسجدیں گرائی جاتی ہیں، کہیں اس کی بہنوں کی اور ماؤں کی اور اس کی بیویوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، کہیں اس کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، کہیں کوئی کیفیت اختیار کی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا مقدر بن گیا ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلمان نے نہ ایمان کا حق ادا کیا، نہ اسلام کا حق ادا کیا، نہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا، اور نہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں آنے والی مشکلات پر صبر سے کام لیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن مجید اور سنت رسول کے تمام ضابطوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام احکام و مسائل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، قرآن مجید اور سنت رسول کے احکام و مسائل کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان جو مظلوم ہیں ہمارے مسلمان، ان کی مظلومیت کو اللہ رب العالمین ظالموں کے پنجوں کو توڑ کر کے دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، جو مقروض ہیں، جو بیمار ہیں، ان کی پریشانیوں کو، ان کے قرضوں کو، ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، اور ہم کو قرآن و سنت کے مطابق سچائی کے ساتھ سچا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔